یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی وادیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں سورج نکلتا تو تھا مگر دلوں میں روشنی نہیں آتی تھی، جہاں خانہ کعبہ موجود تھا مگر اس کے ارد گرد 360 بت کھڑے تھے، جہاں لوگ سجدہ کرتے تھے مگر رب کو نہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے پتھروں کو، جہاں طاقتور کمزور کو کچلتا تھا، جہاں سچ بولنا جرم تھا اور جھوٹ ایک ہنر بن چکا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک دل تھا جو بیدار تھا، ایک روح تھی جو سوال کر رہی تھی، کیا یہی سچ ہے؟ کیا یہی خدا ہے؟ اور وہ شخص جو اس سوال کے ساتھ زندہ تھا، تاریخ بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ بن عثمان، کنیت ابو بکر۔ اب قریش کے معزز قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ میں اب صرف ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ ایک بااعتماد، شریف، نرم دل اور عزت دار شخصیت تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شخص کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، شام اور یمن تک تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی اصل پہچان دولت نہیں تھی۔ ان کی اصل پہچان تھی سچائی، دیانت اور رحم دلی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، اور سب سے اہم بات، وہ کبھی شراب نہیں پیتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے۔ رات کے وقت جب مکہ سو جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے اور سوچتے، یہ سب کس نے بنایا؟ کیا یہ بت جو ہم خود تراشتے ہیں یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا دل کہتا تھا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ وہی لمحے تھے جب ان کا دل سچ کے قریب جا رہا تھا۔ ایک دن نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کوئی لمبی تقریر نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، بس سچ، اور وہ سچ دل میں اتر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ لوگ حیران تھے، اتنی جلدی کیسے مان لیا؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے۔ بچپن سے، جوانی سے، ہر حالت میں انہوں نے کہا، جو انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ایمان اندھا یقین نہیں تھا، یہ پختہ یقین تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے فوراً کام شروع کیا، اپنے قریبی دوستوں کو بلایا اور انہیں سچ بتایا، اور نتیجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب انہی کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو ظلم شروع ہو گیا۔ انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا، مارا گیا، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اتنا مارا گیا کہ لوگ کہنے لگے، یہ تو وفات پا گئے۔ لیکن جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ محبت عام نہیں تھی، یہ سچی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کرنا شروع کیا، اللہ کے راستے میں، مظلوموں کی آزادی میں، گرم ریت،
जलता हुआ सहरा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जमीन पर लुटाया गया, सीने पर भारी पत्थर रखा गया और कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। लेकिन जवाब आया, अहद अहद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। उन्होंने ये मंजर देखा और फौरन फरमाया, मैं इसे खरीदता हूं, और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को आजाद कर दिया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो मुसलमानों को हुक्म मिला, हबशा की तरफ हिजरत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी निकले, लेकिन रास्ते में एक शख्स मिला। इसने कहा, अब जैसे नेक इंसान को मक्का से नहीं निकाला जा सकता, और उन्हें वापस ले आया। ये उनके किरदार की अजमत थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाया तो कुफार ने मजाक उड़ाया। लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा, क्या अब भी ये मानते हैं? उन्होंने फौरन फरमाया, अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये सच है। इसी दिन उन्हें लक़ब मिला सिद्दीक। जब हिजरत का हुक्म आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरे साथ होंगे। रात का वक्त, कुफ्फार पीछे। दोनों गार में छुपे। कुफ्फार दरवाजे तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना पहुंचकर एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हर कदम पर साथ रहे। जंग बदर, जंग अहद, जंग खंदक, हर मौके पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत बेमिसाल थी। वो फरमाते थे, अगर एक कांटा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुभे तो मैं चाहता हूं वो मुझे लगे। ये था वो इंसान जो सच की तलाश में निकला और सच पर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, वो ईमान की बुनियाद थे। वो वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल थे। और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अभी बाकी था। तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, तारीख जिंदा होती है और हम इसे आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं इरफान खालिद और मेरा मिशन है कि दुनिया की तारीख को आसान, दिलचस्प और पावरफुल अंदाज में आप तक पहुंचाऊं।